پاکستانی نژاد اسکاٹش فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف کون ہے؟ ایک دلچسپ پیش رفت میں اسکاٹش نیشنل پارٹی SNP نے حمزہ یوسف کو اسکاٹ لینڈ کا پہلا وزیر منتخب کیا۔ وہ نکولا سٹرجن کی جگہ لیں گے اور 28 مارچ کو اسکاٹش پارلیمنٹ میں ہونے والے اجلاس میں منتخب ہوئے تھے۔ وہ ملک کے چھٹے پہلے وزیر اور نسلی اقلیتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے پہلے وزیر بنے۔ وہ 37 سال کی عمر میں سب سے کم عمر پہلے وزیر اور برطانیہ میں کسی بڑی پارٹی کی قیادت کرنے والے پاکستانی نژاد پہلے مسلمان بھی ہیں۔ وہ 26,032 ووٹ لے کر منتخب ہوئے، جو قیادت کو ڈالے گئے ووٹوں کے 52% کے برابر ہے۔ انہیں SNP نے ایک سخت مقابلے کے بعد منتخب کیا تھا، جس نے پالیسی اور رکی ہوئی آزادی کی مہم پر ان کی پارٹی میں گہری تقسیم کو بے نقاب کیا تھا۔ اعلیٰ سیاسی قیادت میں ان کی ترقی سماجی نقل و حرکت کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ ان کے دادا دادی 1960 کی دہائی میں گلاسگو منتقل ہو گئے تھے، اور وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا پوتا ایک دن اسکاٹ لینڈ کی قیادت کرے گا۔ 2 نسلوں کے عرصے میں مہاجر خاندان نے پاکستانی قصبے میاں چنو میں سلائی سے سیاسی بلندیوں تک رسائی حاصل کی ہے۔ رشی سنک برطانیہ کے وزیر اعظم اور لیو ویرادکر آئرلینڈ کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ SNP قیادت کے مقابلے میں حمزہ یوسف کے سب سے آگے ہونے سے ایک بار پھر ان کے آبائی ملک اور مسلمانوں میں کامیابی اور پہچان کے احساس کو جنم ملا ہے۔ لیکن برطانیہ میں یوسف کے بارے میں بحث شاید ہی اس کی نسل اور مذہب کے بارے میں ہو۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ مینٹریم کی رائے تو امیدوار کے نسلی یا مذہبی پس منظر سے متاثر نہیں ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ یہ موجودہ سیاست کے بارے میں رائے کو کس طرح آگاہ کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کافی منفرد ہے، کیونکہ اسکاٹ لینڈ کی لیبر پارٹی کی قیادت انس سرور کر رہے ہیں، اور یہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ حمزہ یوسف نے بدھ کے روز ایک تقریب میں اسکاٹ لینڈ کے نئے رہنما کے طور پر حلف اٹھایا، جس میں رسمی روایت کو اپنے پاکستانی ورثے کے ساتھ ملا دیا گیا۔ پھر ایک ایسے اقدام نے اپنی پہلی کابینہ کا اعلان کیا جس سے ان کی حکمران جماعت میں تقسیم مزید گہری ہونے کا خطرہ ہے۔ 6 ہفتوں کی مہم کے بعد ملک کے قومی رگبی گراؤنڈ میں ان کی جیت کی تصدیق ہوئی، جہاں تینوں امیدواروں نے ذاتی حملوں کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ریکارڈ پر تنقید کرتے ہوئے مقابلہ کا زیادہ تر وقت گزارا۔ SNP کا اتحاد، جو اس کی طاقتوں میں سے ایک تھا، آزادی کے دوسرے ریفرنڈم کے حصول اور ٹرانس جینڈر حقوق جیسی سماجی اصلاحات متعارف کرانے کا بہترین طریقہ کے بارے میں بحث پر ٹوٹ گیا۔ یوسف نے ایک ایسی جماعت کی قیادت سنبھالی ہے جس کا مقصد اسکاٹ لینڈ کی انگلینڈ کے ساتھ 3 صدیوں پر محیط اتحاد کو ختم کرنا ہے، لیکن برطانوی حکومت کی جانب سے آزادی کے لیے نئے ووٹ نگ کے راستے کو بار بار روکنے کے بعد ان کے پیش رو نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ کے ہر 10 میں سے 4 باشندے آزادی کے حامی ہیں، لیکن کرشماتی اور کمانڈنگ لیڈر سٹرجن کے جانے سے ابتدائی طور پر برطانیہ کے ٹوٹنے کی رفتار سست پڑ سکتی ہے۔ پہلے وزیر بننے سے پہلے انہوں نے اسکاٹ لینڈ کے وزیر صحت کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، اور 2018 میں اسکاٹش حکومت کے پہلے غیر سفید فام اور پہلے مسلم کابینہ کے وزیر بننے کے لیے SNP کی صفوں میں آگے بڑھے۔ ان کے والد میاں چنو میں پیدا ہوئے اور 1966 میں اپنے خاندان کے ساتھ گلاسگو منتقل ہو گئے۔ ان کی والدہ کینیا میں جنوبی ایشیائی نژاد خاندان میں پیدا ہوئیں اور 1968 میں اسکاٹ لینڈ منتقل ہو گئیں۔ انہوں نے نجی طور پر تعلیم حاصل کی اور گلاسگو یونیورسٹی میں سیاست میں آگے بڑھے، جہاں وہ طلبہ سیاست میں سرگرم تھے اور مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے سربراہ بن گئے۔ 2011 میں 26 سال کی عمر میں وہ گلاسگو سے جیتنے پر اسکاٹش پارلیمنٹ کے سب سے کم عمر رکن بن گئے۔ انہوں نے اپنی اسکاٹش پاکستانی شناخت کو تسلیم کرتے ہوئے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں حلف اٹھایا اور سیاہ کڑائی والی شیروانی پہنی، جس کے کندھے پر پارٹک تھی فٹ بال کلب ٹارٹن شال لپٹی ہوئی تھی۔ مغربی یورپ میں جمہوری ملک کی قیادت کرنے والے پہلے مسلمان یوسف نے اسکاٹ لینڈ کی اعلیٰ ترین عدالت ایڈنبرگ میں کالی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ شاہ چارلس سے وفاداری کا حلف اٹھانے والے یوسف نے اس سے قبل کہا تھا کہ اگر وہ اسکاٹ لینڈ کے انگلینڈ کے ساتھ 3 صدیوں پر محیط سیاسی اتحاد کو ختم کرنے کا خواب پورا کرتے ہیں تو وہ بادشاہت کی جگہ ایک منتخب سربراہ مملکت لانا چاہتے ہیں۔
اس کے بعد انہوں نے 6 خواتین اور 3 مردوں پر مشتمل اپنی نئی کابینہ کا اعلان کیا، جو بنیادی طور پر اسکاٹ لینڈ کی سابق رہنما نکولا سٹرجن کے قریبی اتحادی تھے، جنہوں نے 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک اسکاٹ لینڈ کی سیاست پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد گزشتہ ماہ استعفیٰ دے دیا تھا۔ لیکن نئی لائن اپ اختلافات کو جنم دے سکتی ہے، کیونکہ اس میں یوسف کی قیادت کے حریفوں اور ان کے اتحادیوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ انہیں صرف ایسے عہدوں کی پیشکش کی گئی تھی جو مایوسی کے مترادف تھے۔ اسٹرجن کی قریبی دوست شونا روبیسن وزیر خزانہ اور نائب وزیر اول کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گی، جبکہ اینگس رابرٹسن آئینی امور اور خارجہ امور کی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ اپنی نئی ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے یوسف نے کہا کہ ان کی کابینہ، جس میں اسکاٹ لینڈ کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کی اکثریت ہے، کو ان ووٹروں کی طرح زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہیے جن کی وہ نمائندگی کرتی ہے۔ نئے رہنما کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں اپنی پارٹی کو متحد کرنا، برطانیہ سے آزادی کی طرف ایک نیا راستہ تیار کرنا، اور صحت اور تعلیم کے ساتھ اسکاٹ لینڈ کے مسائل کو حل کرنا شامل ہے۔ حمزہ یوسف سنہ 2011 سے سکاٹش پارلیمنٹ کی رکن ہیں اور ماضی میں انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک وہ اسکاٹ لینڈ کے وزیر صحت تھے، ایک ایسے وقت میں جب نیشنل ہیلتھ سروس بحران کا شکار تھی۔ اسکاٹ لینڈ میں طویل عرصے سے منشیات سے اموات کی شرح یورپ میں سب سے زیادہ ہے اور مغربی یورپ میں سب سے کم متوقع عمر ہے۔ یوسف پر بعض لوگوں کا الزام ہے کہ وہ محض غضب پسند ہے۔ اپنی قیادت کی مہم کے دوران انہوں نے جنگ کی وجہ سے اپنے شوہروں سے جدا ہونے والی یوکرینی پناہ گزین خواتین کے ایک گروپ سے پوچھا، تمام مرد کہاں؟ اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ قیادت کی سخت لڑائی کے بعد انہیں آگے ایک مشکل راستے کا سامنا ہے۔ 2018 کے ایک انٹرویو میں یوسف نے تفصیل سے وضاحت کی کہ کس طرح ان کی والدہ کے خاندان کو مشرقی افریقی شہر میں نسلی امتیاز کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہیں مقامی آبادی سے ملازمتیں چھیننے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ مشکلات اس وقت ٹوٹ پھوٹ تک پہنچ گئیں جب ان کی دادی پر کلہاڑی سے حملہ کیا گیا، اور اگرچہ وہ بچ گئیں، لیکن فیملی کے پاس کافی کچھ تھا۔ 1985 میں گلاسگو میں پیدا ہونے والی حمزہ یوسف اپنے ابتدائی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے 2 نسلی اقلیتی طالب علموں میں سے ایک تھے۔ اکاؤنٹنٹ، ڈاکٹر وکیل بننے کی فیملی کی توقعات سے وابستہ یوسف نے سب سے خوفناک لمحہ یاد کیا جب انہوں نے اپنے والدین کو سیاست میں قدم رکھنے کی خواہش کے بارے میں بتا کر اس سانچے کو توڑ دیا تھا۔ انہوں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ ان کا اپنا پس منظر اسکاٹ لینڈ کے سماجی طور پر لبرل اور نسلی طور پر متنوع منظرنامے کی ایک مثال ہے، یہاں تک کہ انہوں نے خود کو بھنگڑا اور بیگ پائپ ورثے سے تعلق رکھنے والا بتایا ہے۔ بھنگڑا پنجاب کی روایتی لوک موسیقی ہے، جبکہ بیگ پائپ اسکاٹ لینڈ کا بہترین ساز ہے۔ حمزہ یوسف کی جیت کی خبر پاکستان میں شاہ سرخیوں میں چھائی رہی اور سوشل میڈیا پر اس تاریخی لمحے کے بارے میں پیغامات گردش کر رہے تھے۔ ان کی تقرری عالمی سطح پر جنم لینے والی ایک وسیع تر تحریک کا حصہ ہے، جسے پہلے صرف غیر رسمی طور پر تسلیم کیا گیا تھا کہ پاکستانی تارکین وطن کے ارکان نے طویل عرصے سے عالمی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب رشی سنک نے اسی طرح ہندوستانی نژاد برطانیہ کے پہلے وزیر اعظم بن کر تاریخ رقم کی، تو جنوبی ایشیائی ملک میں بہت سے لوگوں نے فوری طور پر انہیں مبارکباد دی اور کچھ میڈیا چینلوں نے انہیں اپنا ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ بہرحال مغربی معاشرے یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ وہ ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں اور مستقل اور وقف کوششوں کو سراہتے ہیں اور اسے مناسب انعام دیتے ہیں۔